شب قدر کی رات کہا جاتا ہے یہ گزر گئی اور ختم ہو گئی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا وائرل ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ جس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات شب جمعے کو واقع ہو جائے اور یہ اتفاق ہو جائے کہ 27ویں شب بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو تو پھر وہ رات شب قدر کی رات یقینی طور پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے لوگ یہ بات اب پوچھ رہے ہیں کہ اب 27ویں شب بھی گزر گئی اور اس دفعہ 27ویں شب جمعے کو واقع ہوئی اور طاق رات شب جمعے کو واقع ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس سال 2025 کی جو طاق رات ہے، جو عبادت کی رات ہے، جو شب قدر کی رات ہے، وہ گزر چکی ہے۔ تو اب ہمیں 29ویں شب میں یا چاند رات، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق رات ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور لیلۃ القدر کی رات ارشاد فرمایا ہے، عبادت کی رات ارشاد فرمایا ہے، ہمیں آنے والی 2 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اس کا آپ کے سامنے مختصراً جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول بالکل مسترد ہے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول اس وقت جو وائرل ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر مقبول ہے اور معروف اور مشہور ان کا قول ہے، تو یہ قول بالکل مسترد ہے، اور انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات شب جمعے کو واقع ہو جائے تو پھر اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کے چانسز 100% یقینی ہیں۔ لیکن یہ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، لیکن ہم تو قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاق رات کے متعلق اور اس عبادت کی رات کے متعلق، لیلۃ القدر کی رات کے متعلق کیا جملہ ارشاد فرمایا اور کیا تعلیمات ارشاد فرمائی، ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی اور ہمیں انہی کے قول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہی ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آقا علیہ السلام کا ارشاد سب سے زیادہ اتھینٹک اور سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ قابل عمل اور سب سے زیادہ راجح قول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاق رات کے متعلق، اس عبادت کی رات کے متعلق اور لیلۃ القدر کی رات کے متعلق 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی اندلیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس عبادت کی رات کو، اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں ان طاق راتوں کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ 21ویں کی شب میں اسے تلاش کرو، 23ویں کی شب میں اسے تلاش کرو، 25ویں کی شب میں اسے تلاش کرو، 27ویں کی شب میں اسے تلاش کرو، 29ویں کی شب میں اسے تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طاق رات کو، اس عبادت کی رات کو، اس لیلۃ القدر کی رات کو، اس شب قدر کی رات کو آخری رات میں، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند رات میں تلاش کرو۔ بہت ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات، یہ شب قدر کی رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو، یعنی چاند رات ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹوک اور واضح اور صاف الفاظ میں قول منقول ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اتھینٹک ہے، وہ مستند ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اسی پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول کہ شب قدر کی رات اگر طاق رات میں شب قدر کی جو رات ہے، جو طاق رات ہے، یہ اگر شب جمعے کو واقع ہو جائے، جیسے کہ اس سال 2025 میں 27ویں شب میں واقع ہوئی، تو وہی رات لیلۃ القدر کی ہوگی۔ وہ ان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے اور ان کا غالب گمان ہے،
انہوں نے بھی کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا، کیونکہ گارنٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں نہیں ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات اور اس رات کی تعیین مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، اس لیے اس رات کو آخر رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں اور چاند رات میں اسے تلاش کرنا ہے۔ تو اس لیے اب یہ کہہ دینا کہ 2025 کی 27ویں شب میں جو رات آئی تھی تو یہ لیلۃ القدر کی رات گزر چکی ہے، شب قدر کی رات گزر چکی ہے، اب ہمیں 29ویں شب میں یا آخری شب میں چاند رات میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ان آخری 2 راتوں میں شب قدر کی رات نہیں مل سکتی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا غلط گمان ہے جو لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں پیدا کر دیا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس گولڈن چانس موجود ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آنے والی 29ویں شب میں، یعنی کل جو شب آ رہی ہے، تو اس شب میں بھی ہم اس رات کو تلاش کریں۔ اور پھر ایک اور گولڈن چانس ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم چاند رات کو، جس رات کو ہم عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں، فضول لغویات میں گزار دیتے ہیں، عید کی شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، مارکیٹوں اور بازاروں میں گزار دیتے ہیں، اس چاند رات میں بھی ہم نے اس رات کو تلاشنا ہے، اور اس چاند رات کے اندر بھی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ یہ رمضان المبارک کی طاق رات اور یہ عبادت کی رات اور یہ لیلۃ القدر کی رات اور شب قدر کی رات ہم سب کو نصیب ہو۔